بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامی واقعاتی چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعہ میں حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کی گئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 27 ذی الحج 529 ہجری کو بغداد کے ایک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علماء اور فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگ جو کہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ کافی دیر قیام کرنے کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ مڑے تو آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لوگوں نے اس خوشی کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تاکہ ہم نماز جمعہ جامعہ رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جبہ پہن رکھا تھا اور میرے پاس ایک کتاب کے کچھ اوراق موجود تھے۔ ان اوراق کو میں نے دائیں ہاتھ میں تھام لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہو جائے۔ حضرت شیخ اور ان کے مریدین مجھے دریا میں دھکا دینے کے بعد اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ پھر میں دریا سے نکلا اور پانی سے بھیگے ہوئے جبہ کو نچوڑا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ حضرت شیخ کے مریدین نے میری مدد کرنی چاہی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی ہے، مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج جب میں حضرت شیخ کی قبر پر آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سر مبارک پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کا دایاں ہاتھ ساکت ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دھکا دیا تھا، اس وجہ سے میرا ہاتھ ساکت ہو گیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے حضرت شیخ کے حق میں دعائے خیر کی اور 5000 اولیاء اللہ نے اپنی اپنی قبروں سے آمین کہا تو اللہ عز و جل نے حضرت شیخ حماد بن مسلم کے ہاتھ کو تندرست کر دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب اپنے اصحاب کے ہمراہ بغداد تشریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کے مریدین اکٹھے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے تاکہ آپ سے اس بات کا ثبوت طلب کریں کہ واقعی حضرت شیخ حماد بن مسلم نے آپ کو دھکا دیا تھا اور آج آپ نے قبرستان میں جا کر ان سے قبر میں ملاقات کی اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا سے ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو ہیبت کی وجہ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے آنے کا مقصد جان لیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ وہ تمہیں یقین دلائیں گے کہ میں نے جو یہ بات کی ہے یہ سچ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ کو جو کہ بغداد میں نووارد تھے اور حضرت شیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کو جو کہ بغداد کے رہائشی تھے ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب کشف و کرامت تھے۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے آئندہ جمعہ تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔
آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی درست فرماتے ہیں، اور انہوں نے میرے متعلق تمہیں جو خبر دی ہے وہ درست ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ ان دونوں حضرات کی باتیں سن کر حضرت شیخ حماد بن مسلم کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گستاخی کی معافی مانگی، اور پھر لوگوں کے دل میں آپ کی محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ تو محترم ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مرتبہ اور مقام تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو کتنے عزیز اور محبوب تھے۔